وہ بات سے بات نکلتی ہے پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. وقت جو ہے نا ہمارے پاس وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک بہت قداور شخصیت کو اس میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو بہت ساری اقساط چاہیے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. سر، جب آپ کا بچپن تھا، جو آپ نے دیکھا، جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا کراچی کی جو عمارتیں ہیں، اس وقت یہ عمارتیں کون سی تھی؟ بعد میں ان کے اندر کیسے جو ہے نا وہ اضافہ ہوا؟ تو یہ عمارتیں جو اس وقت موجود ہیں یہ اتنی شاہکار کیسے بن گئیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. کیا انجینئر کچھ ایسے تھے یا اب وہ قابلیت کہاں چلی گئی؟ ابھی وہ عمارتیں نظر نہیں آ رہی اس طرح کی. سر، ہم نے جو پرانا کراچی ہم نے دیکھا ہے، جو ٹراموں کا کراچی ہوتا تھا، جو ٹرامز چلتے تھے، ٹرامز ایک بہت ہی بڑا عجوبہ. اگر اس کو آج کے دور میں ہم لے کر آئیں تو آپ اس کو ایک عجوبہ کہیں گے. آپ چلتے 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 آپ بیٹھ جاتے تھے اس میں، اور چلتے چلتے میں ٹرام چل رہی آپ اتر جاتے تھے. اور ہم نے وہ بہت تھوڑا وقت دیکھا اس کا. اس کے بعد ٹرام کی پٹریاں اکڑ گئیں. لیکن یہ ٹرام میں نے اپنی بہن کے گھر سوئٹزرلینڈ میں دیکھا، اور سوئٹزرلینڈ میں جب گیا تو اسی قسم کے جو تصویروں میں جو رہ گئی تھیں ہماری یادداشت میں اور تصویروں میں جو ہم نے دیکھی نا، وہ ٹرام ابھی تک اس سوئٹزرلینڈ میں چل رہی ہیں. ابھی تک وہ ٹرام ابھی تک وہ چل رہی ہیں. اور سوئٹزرلینڈ کو اگر آپ پرانا دیکھنا چاہتے ہیں اور خوبصورت جو سوئٹزرلینڈ کی جو ہیں، تو وہ ہمارا کارا در میٹا در اگر ان کی عمارتوں کو آج صاف کر لیں، رنگ کر لیں، ان کو طریقے سے رکھے نا، تو پرانا انگلینڈ بھی اسی طرح کا تھا اور ہے ابھی بھی، اور اسی طرح سے کراچی ہے. اور اب سنتے آئے تھے یہ آپ کا جو صدر تھا، اس کی سڑکوں کو شام کے وقت دھویا جاتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس پہ انوالو تھے. بلکہ رولز رائس گاڑیاں وہ سلطان اس وقت کے جو سردار نواب تھے، تو وہ اس پہ جھاڑو لگا کے ادھر صفائیاں کرتے تھے. تو یہ کیلیبر تھا ہمارا، یہ ہمارا شوق اور ذوق تھا. اب کراچی کہاں سے کہاں ہو گیا ہے. ہمارے جتنے ندی ڈالے اگر آپ دیکھیں کہ کراچی تو بیسکلی میں کہتا ہوں، اور یہ بالکل حقیقت ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا ماڑی، کیا بلوچ تھا، ماڑی اس کا گھر تھا، ماڑی تو کیا ماڑی تھا. آپ کہتے ہیں خداداد کالونی، خداداد کون تھا؟ یہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے. خداداد گبول تھا. یہ سارے علاقے گبولوں کے تھے. سوراب گبول، سوراب گوٹھ بن گیا، کسی کو پتہ نہیں. ایئرپورٹ، یہ میں نے نبیل سے پوچھا، میں نبیل کے والد احمد گبول سے میں نے پوچھا، وہ بڑے زندہ دل آدمی، بڑے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ہمارے جم خانہ کے مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز بھی رہے ہیں، بڑی خداور شخصیت تھے. اور جم خانہ کے ممبر سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے نواب اکبر خان بگٹی کے بھائی احمد نواز بگٹی صاحب، وہ بھی ہمارے جم خانہ کے بڑے زبردست آدمی تھے. اس جیسا کوئی آدمی پھر میں نے بلوچوں میں بہت کم دیکھا. تو یہ بلوچ تھے، یہ سارا علاقہ ہمارا گبول تھے. ہمارے جتنے ٹالپور بھی بلوچ ہیں، جتوئی بھی بلوچ ہیں، یہ سب ان کا علاقہ. پھر آپ دیکھیں مستی خان فیملی، ایک بہت بڑی فیملی، اور یہ لوگ تھے فشریز میں اکبر مستی خان وغیرہ، اور بہت سارے لوگ ان کی وابستگیاں تھیں. بلکہ آج بھی ان کے بہت سارے دوست ہیں، ستار مستی خان، عابد مستی خان، یہ سارے ہمارے فیملی میں، یوسف مستی خان، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک فیملی ہوتی تھی، ایک گھر ہوتا تھا. ہمارا گھر ان کا گھر بالکل ایک ہوتا تھا. ہمارے پاس ایک مرسیڈیز گاڑی ہوتی تھی، مکران نمبر 1، سب کو واقف تھے. اور اس وقت 3 مرسیڈیز گاڑیاں پورے پاکستان میں ہوتی تھی. ایک نواب خال آباد کے پاس تھا، ایک ہمارے پاس تھا، تیسرے کا میں بھول گیا ہوں شاید وہ کس کے پاس ہوگا، لیکن 3 گاڑیاں ہوتی تھی. تو وہ عمارتیں، وہ خصوصیات مٹ گئیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان ندی نالوں کو بند کر دیا گیا ہے، ہم نے اس گٹر سسٹم کو چوک کر دیا ہے، ہمارے سیوریج سسٹم ختم ہو گیا. دیکھیں ہم نے ایک قدرت سے جنگ لڑی ہے. وہ قدرت سے جنگ کرنا، جو نیچرل لائف سے جنگ کرتا ہے، تو اللہ نیچر اپنے آپ کو دکھا دیتی ہے. ہم نے اس کے راستے روکے ہیں. تو کراچی میں اب تھوڑی سی بارش ہو جائے سارا پانی سڑکوں پہ آ جاتا ہے. تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کو ہمارے آج میئر کریں کراچی کا، کوئی بلوچ میئر آ جائے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح سے سنبھالتا ہے. ہمارے والد صاحب اس وقت
कराची के फादर ऑफ सिटी थे, उसने जब किया, मलिक बागली साहब थे, बायत साहब थे, मेरे वालिद साहब थे, ये कुरैशी हाई स्कूल और कुरैशी स्कूल के कुरैशी साहब थे। ये कुछ ऐसी शख्सियात थी, 10 या 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कराची को बनाया, जो कराची के बुनियादी, पाकुला वाले भी थे उसमें, आप ये आदमजी वाले भी थे, कुछ मेमन फैमिलियां थी, लेकिन जो कराची, वो तो इंडिया से आए थे, जो बेसिक लोग थे वो कराची के, वो बलोच थे, जिन्होंने इस कराची की आबियारी की है और इस कराची को बनाया थे। और जो है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें जो डायनेस्टीज़ नज़र आती हैं कराची में, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कोलोरो डायनेस्टी के बाद हमें जो है तालपुर डायनेस्टी नज़र आती है, माइकुलाची, उससे पहले माइकुलाची डायनेस्टी थी। दो जो डायनेस्टीज़ थी वो बलोचों के पास थी, और आबादकारी जो है ना वो इस शहर की बलोचों ने की। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी कोलाचीज़ का नाम था, कोलान से लोग आए और आबादकारी हुई, तो ये सारा कुछ बलोचों ने किया। तो फिर ये बलोच अक़लियत में कैसे तब्दील हो गए? आपको बताऊं कि सत्तार भट्टी, बनोड़ा में रहने वाले लोग, उन्होंने दुबई को इन्वेंट किया, और दुबई के बेसिक लोग वही हैं। आज उनका नाम क्या है? देखें, बहुत सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं। जब चुएल आए, पाकिस्तान आए, तो 10 मेंबरों की रुकन बनी। उस 10 मेंबरों में मेरे वालिद साहब भी थे एज ए बलूच। तो वो इंटरव्यू किया, तो चुएल आए ने उस वक्त इंटरव्यू करने के बाद उसने कहा कि हमको 10 साल लगेंगे हम पाकिस्तान के बराबर आने में। तब पाकिस्तान 10 साल आगे था चुएल बकौल चुएल आए के पाकिस्तान चीन से हम 10 साल आगे थे। हमने ये 10 साल कहाँ खोले? अब तो 100 साल पीछे आ गए। ये आप अयूब रिजीम की 1958 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि हमने शख्सियात ही छोड़ दिए, हमारे अजीब व गरीब किस्म के लीडर आ गए, हमारी एजेंसियों ने कुछ और लीडर बना दिए, और उनको किया कि भाई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने, कभी कोई पार्टी आई, कभी कोई पार्टी आई, कुछ नारे लगे, कुछ ये हुआ। तो इस तरह से तो इस पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है हमारे। तो उसमें ये बलोच लोग मारे गए, बलोच लोगों को उनके साथ एक धोखा, एक फरेब किया गया, क्योंकि बलोच सादा लोग थे, उनकी ज़मीनें जायदाद लियारी से लेके मलीर तक थी, और ये सारा जो लालू खेत वगैरह ये बलोचों के खेत थे। कैसे गए उनके पास से? ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। कभी आप अलग से इंटरव्यू लेंगे, हम इसमें करेंगे, रोशनी डालेंगे। और चूँकि वक्त कम है, हम जल्दी ज़रा थोड़ा सा इस आपसे फ़ायदा उठाने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आपने जो है ना वो बलोचों का बताया कि भी ये सारा आबादकारी बलोचों ने की थी और बहुत सारी ज़मीनें बलोचों की थी। अब जो पुराना कराची है या कोलाची जिसको आप कहेंगे, वो आपको कराची में कहाँ नज़र आता है? फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं नज़र नहीं आता। खुदादाद कॉलोनी, खुदादाद गबूल की जगह है। आप एक बलूच मुझे दिखा दें, एक घर दिखा दें बलूच का। सोराब गोट होंगे, शायद एक आध होगा, एक घर या 2 घर भी आप मुझे दिखा दें, मैं आपको सलाम करूँगा। कुछ कमज़ोरियाँ हमारी भी हैं, बलोच कौम की भी हैं, लेकिन हम क्यों कमज़ोर हो गए? वो हमने अपनी उन शख्सियात को हाथ में नहीं लिया, उन शख्सियात को हमने अपने मुट्ठी में नहीं रखा। तो ये नेचुरल सी बात थी। हम देखें, नेचर से जब हम बगावत करते हैं, हम अपने बड़ों को बड़ा नहीं मानते, हम दूसरों को बड़ा मनाते हैं। हम किसी की डोल ठाप रहा हो और उसके डोल पे हम नाच करना शुरू कर देते हैं, तो अपनी शख्सियत तो हमारी ख़त्म होगी। आज हमसे कोई अगर मिलता है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ, बलूच, कहते हैं आप जैसा बलूच तो, इतना नफीस बलूच तो हमने नहीं देखा। मैंने कहा ये तो आपका कसूर है, हमारे इतने बलूच हैं कि आप उनसे मिले नहीं हो। तो बहुत सारे इदारों में जाता हूँ, बहुत सारी मीटिंगों में जब जाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो उनका जो विजन ही हमारे खिलाफ है, उनकी सोच ही हमारे खिलाफ है। ये बिल्कुल जो नाज़रीन बड़ी काबिल गौर बात कही गई, इसी तरह किया गया। वाकई जो है ना एक फेस जो है ना वो मस्क करने की कोशिश की, कल्चर को मस्क करने की कोशिश की, सकाफ़त को मस्क करने की कोशिश की गई बलूचों की। और इसलिए जो है ना हम कहते हैं कि वश न्यूज़ एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है और बता रहा है कि बलोच ये है, और बलोच अपनी बलोच की पहचान जो है ना वो आगे करवा रहा है, उसका ब्राइट फेस सामने लेके आ रहा है। और एक ब्राइट फेस हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर, कहाँ से हमसे कोताहियाँ क्या हो गई, क्या गलतियाँ हमसे सरजद हो गई जिसकी वजह से हम पीछे रह गए? बहुत सारी है, बहुत दर्दनाक कहानी है बलूच की। और बलूच अपनी
معصومیت میں مارا گیا، اپنی خدا ترسی میں، اپنی کردار کی وجہ سے مارا گیا، اپنی ابولتنی، اپنی محبت کی وجہ سے مارا گیا۔ یہ پورا کراچی جو بلوچوں کے لیے، بلوچوں کی جگہ تھی، میں نے کہا نا کہ ہمیں ابھی سڑک ڈھونڈنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ہمارا گھر ہے وہ ہمارے والد کے نام پہ، حاجی محمد اقبال بلوچ کے نام پہ۔ ابھی ہمارے پورے علاقے میں کچھ اور لوگ ایسے آباد ہو گئے جن کو پتہ ہی نہیں حاجی محمد اقبال بلوچ کون ہے۔ ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم کہنا چاہتے ہیں تو ان کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف پیسے کے لیے، کچھ سارے لوگ اپنے تعلقات کے لیے، کچھ سارے لوگ کسی اور چیز کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے میں ایک بردباری ہے، ہماری روایات کچھ ہمیں باری برکم رکھتی ہیں، ہم وہ چھوٹی حرکت کر نہیں سکتے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ تو سر آپ کو اگر جو ہے کوئی دو چار چیزیں ایسی، ابھی ہمارا یہ پروگرام نوجوان بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر جہاندیدہ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، سوبر لوگوں کو، دانشور لوگوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ نوجوان اس سے کچھ سیکھ لیں اور وہ کچھ سیکھ پائیں۔ تو اگر آپ نوجوانوں کو چند نصیحتیں کرنا چاہیں تو آپ کون سی کریں گے؟ پہلا میرا یہ عرض ہوگی، پھر حکم ہوگا، پھر خواہش ہوگی کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ دوسرا، وہ اپنے گھر سے نکلیں، وہ اپنے خول میں نہ رہیں۔ تیسرا، وہ اپنی کمزوریوں کو اٹھا کے پیچھے پھینکیں، محنت کرنا سیکھیں۔ آج بھی دروازے کھلے میں بلوچوں کے لیے، لیکن بلوچ 8 چوک سے آگے نہیں آ رہا، لیاری سے نہیں نکل رہا۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، باقی بہت سارے لوگوں نے بہت عہدے پار کر لیے، بلوچ تو کافی آگے چلے گئے، لیکن یہ ہم بلوچ کمزور قوم نہیں ہے۔ ہم نے کچھ بلوچ فیملیوں نے پورا کراچی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ نوابیر بھائی خان کا گھر یہاں جو ناظم آباد میں امین ہاؤس کے نام سے مشہور تھا، اور ابھی تو خیر وہ آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے، کہ وہ امین ہاؤس کا اسٹیشن تھا۔ پھر ہمارے نواب مکران نے وہ گھر بیچ دیا، پھر ہمارے دوسرے لوگوں نے بیچ دیے، پھر ڈیفنس کی طرف روانہ ہو گئے، پھر ایک چھوٹے سے اپنے آپ کو کمزور گھر تک محدود کر دیا۔ جب نوابوں کا یہ حال ہو گیا، عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا سر، جو ہے ذوق، شاعری کا ذوق کیسا ہے آپ کا؟ کیا شاعری سے رغبت ہے، شوق ہے؟ کس کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ شاعری تو انسان کو ایک چھوٹے الفاظ میں نا بہت کچھ میسج دے دیتی ہے۔ میرے پسندیدہ شاعر میں فیض احمد فیض اور رئیس امروئی بریلینٹ شاعر، کہ کتنے بڑے وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اور علامہ اقبال بھی بہت بڑے، غالب، مرزا غالب، اور الطاف حسین علی، یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ آج بھی ان کے شاعر، آج کے دور کے شاعروں میں مجھے سب سے اچھی شاعری جو لگتی ہے وہ فلموں انڈین ہے تو اس میں جاوید اختر۔ سر جاوید اختر صاحب کی کوئی چیز اگر آپ ہمیں سنائیں، ناظرین آپ کی ضرور خواہش ہوگی کچھ سننے کے لیے، تو چلیں ہم اپنے مہمان سے ذرا سنتے ہیں، جاوید اختر صاحب کی کوئی نظم سنتے ہیں۔ جاوید اختر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے بڑے اچھی پیرائے میں کیا اور بڑا اچھا بولا ہے، اور اس کی شاعری بھی بڑی زبردست ہے، اور کچھ ہمارے بلوچوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ اس کا شاعری کا عنوان ہے نیا حکم نامہ۔ یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو سمجھے اسی کے اوپر ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا حکم ہے کہ ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں، کہ ساری ہوائیں ہمیشہ چلنے سے پہلے یہ بتائیں کہ ان کی رخ کیا ہے، ان کی سمت کیا ہے۔ ہواؤں کو چلنے سے پہلے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کی رفتار کیا ہوگی۔ ہواؤں کو چلنے سے پہلے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کی رفتار کیا ہوگی، کیونکہ اب آندھی کی نہیں اجازت، ہماری ریت کی یہ دیواریں اور کاغذی محل، ان کی ہم کو کرنا ہے حفاظت۔ آندھی ہے ان کی پرانی دشمن، یہ سبھی جانتے ہیں۔ آندھی ہے ان کی دشمن، یہ سبھی جانتے ہیں۔
کسی کا حکم ہے کہ دریا کی یہ لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں. کسی کا حکم ہے دریا کی یہ لہریں ذرا سرکشی کم کر لیں. یہ ابھرنا، ابھر کر بکھرنا، بکھر کر پھر ابھرنا، غلط ہے یہ ان کا یہ کام کرنا، ہنگامہ آرائی کرنا. غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ آرائی کرنا. یہ صرف وحشت کی علامت، بغاوت کی علامت. یہ وحشت تو برداشت نہیں ہوگی، بغاوت تو برداشت نہیں ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو رہے گا چپ چاپ بہنا. تو ان کو پڑے گا چپ چاپ بہنا. کسی کا حکم ہے کہ اس گلستان میں بس اب سب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے. واہ. کسی کا حکم ہے کہ گلستان میں بس اب ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے کہ گلستان میں کس طرح ہے رہنا. بعض پھول یقیناً یک رنگی ہوں گے، مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا یہ افسر طے کریں گے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے، پھر اس پہ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے کہ گلستان میں کبھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے اور ہو ہی نہیں سکتے، کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے ہیں، کہ ہر ایک رنگ میں بہت سے رنگ چھپ کر رہتے ہیں. جنہوں نے باغ رنگ یک رنگی بنانا چاہے تھے، یہ سوال ہے ان کا، جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے تو اب وہ کتنے پریشان اور کتنے تنگ دست رہتے. واہ واہ واہ. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے کہ ہوائیں اور لہریں کب کس کا حکم مانتی. واہ واہ واہ. ہوائیں اور لہریں کب کس کا حکم مانتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھی میں، ہتکڑی میں اور قید خانوں میں نہیں رہتی، نہیں رہ سکتی. یہ لہریں جب ان کو روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے. یہ لہریں جب ان کو روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے، اور بےتابی کا اگلا سبب سیلاب ہوتا ہے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے. اور بےتابی کا اگلا سبب سیلاب ہوتا ہے. تو واقعی قارئین ناظرین، قدغنیں، پابندیاں، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ رد عمل پیدا کرتی ہیں. بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ ایک نظم ہے، اور بڑی طویل نظم ہے، اور بڑے اچھے انداز میں ہمیں جو ہے اشرف اقبال بلوچ صاحب نے سنائی. تو جاتے جاتے میں ایک میسج، مختصر میسج جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نوجوانوں کے لیے ایک مختصر میسج ذرا دے دیں، کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل آخر کی طرف جا رہے ہیں. میرا میسج وہی ہے جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا فرمان، اس کا ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام. اور اپنے رب کا تو پورا کائنات ہے، آپ کیا پڑھنا چاہیں گے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم ایک زندہ لاش ہیں. اور اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے، ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور دنیا میں پھیلنا چاہیے. بلوچ اور بلوچستان کے بہت سے لوگ سرگرم ہو گئے ہیں اور بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ کراچی کے بلوچ بھی وہ تعلیم حاصل کریں اور ایک اپنے لیے نام دوسروں کے برابر پیدا کریں. کراچی کے لوگ، نوجوان بھی تعلیم کی طرف آئیں اور اپنا نام پیدا کریں اور ایک مقام پیدا کریں. ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا انٹرویو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ میں خود اس انٹرویو سے بہت محظوظ ہوا ہوں. شخصیت تو یہ ایسی ہیں کہ ان پہ بہت سارے پروگرامز کیے جا سکتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ کسی شخصیت کو کسی ایک پروگرام میں قید کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. گلی چاروں کا میں پروگرام واد بوتا ختم تیمے مراکشا یک نوکے مہمان آگو مشمد مساری بھی ہیں. وتی فیڈ بیک ہمارا میں پیج ہے، میں کراچی پیج ہے جکا فیس بک پیج جکا ضرور بھی دیئے. اجازت لوٹاں، اللہ ہے باہر.